اگر آپ نے کسی گورے کے ساتھ بات کرنی ہے نا تو آپ کو انگلش میں بات کرنا پڑے گی، اور اسی طرح اگر آپ کو کسی عربی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی عربی آنا ضروری ہے، آپ نے عربی میں بات کرنا ہے، اسے سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ نے کسی چینی کے ساتھ بات کرنی ہے، چائنیز کے ساتھ بات کرنی ہے، تو آپ کو چائنیز لینگویج آنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی پاکستانی کے ساتھ بات کرنی ہے نا تو آپ کو اردو آنا ضروری ہے۔ میں پاکستان کے اندر پنجابی، سندھی، بلوچی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی پاکستانی کے ساتھ بات کرنی ہے نا تو آپ کو اردو آنا ضروری ہے۔ کل مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی حلف برداری ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر، تو اس کے اندر بہت کچھ اردو کے اندر بھی کیا گیا، بولا گیا، لیکن جو مین چیز تھی آئین کی کچھ شکیں پڑھ کے سنائی گئیں، وہ انگلش میں پڑھ کے سنائی گئیں۔ Of the Constitution, I, Muhammad Malikur Rahman, Governor of the Punjab, do hereby invite Miss Maryam Nawaz Sharif MPA, PP 159, to make the oath before me as required by Clause 3 of the said article, to enter upon the office of the Chief Minister of the Punjab. اب اس قوم کو کیا پتا کہ آئین کی کون سی باتیں کی جا رہی ہیں، کون سی شکیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، کیا ہوتا ہے جو حلف برداری کے دوران آئین کی شکیں پڑھ کے سنانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریڈر صاحب انگلش کے اندر آئین کی چند لائنیں پڑھ کے سنا رہے تھے اور ہم لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب کتنے افسوس والی بات ہے کہ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، مین چیز آئین، قانون، یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمارا اس حلف برداری کو دیکھنے کا یا ہمارے ملک کے اندر اردو کو نیشنل لینگویج کے طور پر قرار دینا کیا فائدہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ اس طرح نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ پاکستان کے اندر ہی ریکارڈ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کی لینگویج اردو ہے اور آپ بولتے ہو انگلش۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی زبان کو پریورٹی دینے کے بجائے، اپنی زبان کو اہمیت دینے کے بجائے ہم دوسری زبانوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کو کسی قومی اسمبلی کے اندر، کسی صوبائی اسمبلی کے اندر پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جس کے اندر چینی جو ہیں وہ انگلش کے اندر نہیں بولتے۔ اپنی قوم کو انہوں نے سمجھانا ہے تو وہ چائنیز بولیں گے، وہاں پہ تو بولتے ہی وہ چائنیز ہیں۔ خیر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننے والے سارے اردو بولنے والے تھے، آپ کے ملک کے لوگ وہ اردو جانتے ہیں، آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں۔ یار یہ کہاں کی قوم ہے، کہاں کی یہ سلطنت ہے؟ بھائی اگر آپ کو انگلش بولنی ہے تو آپ جا کے انگلینڈ میں بکواس کریں، انگلش انگلینڈ کے اندر بولیں۔ یہاں پہ آپ اگر باہر بولتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ قومی اداروں کے اندر کھڑے ہو کے انگلش بولیں گے تو پھر ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے۔ انڈیا کے اندر ہندی بولتے ہیں، وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، وہ ہندی بولتے ہیں۔ سو اس لیے اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو چینج کریں اور ہمارے ملک کے اندر صرف اردو بولنے کو ترجیح دیں۔ جو بندہ اردو بولتا ہے اسے آپ پینڈو کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، اور جو بندہ انگلش بولتا ہے وہ ایڈوانس ہے، وہ ماڈرن ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ انگلش یا کوئی بھی زبان کو سمجھنا ایک دوسری زبان آنا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنی بات صحیح طرح سے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کوالیفائڈ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی آتا ہے اس سے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے، لیکن آپ اگر قومی دھارے میں کھڑے ہوئے ہیں، قومی اداروں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اردو بولنا پڑے گی۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہماری قوم کو، ہماری نیشن کو، ہمارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں ایک زبان قومی زبان قرار دی گئی ہے تو ہمیں بولنی چاہیے۔ وہ ہماری تاریخی زبان ہے، وہ ہمیں اکٹھی کرتی ہے، ہمارے اندر یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے انگلش بول کے انگریزوں کو بتانا تھا کہ یہ ہمارا آئین ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے یہ آئین پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، انگریزوں کو سمجھا رہے تھے۔
چھوڑیں یار، آپ اردو بولا کریں. یہ حلف برداری کے دوران جو آئین کی کچھ شکیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، بے شک آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا، لیکن جو پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا اردو کے اندر پڑھ کے سنایا کریں. اور اگر کوئی بندہ میری اس بات سے متفق ہے تو اسے شیئر کرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پاکستان زندہ باد.